محمد فہد یونس خلاف توقع اور ٹوٹے دل کے ساتھ اس فلک بوس عمارت سے اپنے گھر کا سامان نکال کر جا رہے ہیں۔ کبھی بحریہ ٹاؤن سے یہاں بڑے ارمانوں کے ساتھ شفٹ ہوئے تھے، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ پہلے ہم بحریہ میں رہائشی تھے، تو تقریباً 6 مہینے سے ہم شفٹ ہوئے تھے ادھر، تو اچھا وقت گزرا یہاں پہ، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہمیں پرسوں نوٹس ریسیو ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ یہ خالی کر دیں، ادروائز ہم دروازے توڑ کے آپ کا سامان باہر پھینک دیں گے۔ تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہم نے ٹرک لوڈ کروایا ہوا ہے، تو ابھی ہم اپنا جو سامان ہے وہ سارا یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں۔ یہاں سے فی الحال ہم اپنا سامان ایک دوست کے گھر رکھوائیں گے، پھر اس کے بعد ہم فلیٹ وغیرہ کو ڈھونڈیں گے۔ یہاں 2 بڑے ٹاور ہے بی اور سی کے نام سے۔ ایک ٹاور میں تقریباً 122 اپارٹمنٹس ہیں، دونوں ٹاور میں تقریباً 244 اپارٹمنٹس ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق یہاں پر تقریباً 300 کے قریب افراد رہائش پذیر تھے، جس میں تقریباً 20 کے قریب غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق کہ یہاں سے تقریباً 50 کے قریب گھرانے اپنے گھروں کی چیزیں نکال کر یہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ اس وقت بھی یہاں سے لوگوں کے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہراہ دستور پر واقع یہ عمارت اسلام آباد کے ریڈ زون کا حصہ ہے، جس کے گرد سرینا ہوٹل، سپریم کورٹ اور وزیر اعظم ہاؤس جیسے اہم ترین مراکز ہے۔ اس کی کہانی 2004 میں شروع ہوئی، جب BNP گروپ نے CDA سے یہ زمین 99 سالہ لیز پر حاصل کی۔ منصوبہ ایک 5 سٹار ہوٹل کا تھا، مگر جب وہاں رہائشی اپارٹمنٹس بنے تو قانونی جنگ چھڑ گئی۔ 2016 میں CDA نے لیز منسوخ کی۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے 17.5 ارب روپے جمع کرانے کی شرط پر لیز بحال کی، لیکن CDA کے مطابق کمپنی کی جانب سے رقم کی عدم ادائیگی پر لیز کو دوبارہ منسوخ کر دیا گیا۔ حالیہ تنازع تب شدت اختیار کر گیا جب 30 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیز سے متعلق اسٹے آرڈر برقرار رکھا، جس کے بعد CDA اور انتظامیہ نے مکینوں کو 24 گھنٹے میں نکلنے کا حکم دیا تھا۔ مکینوں کا الزام ہے کہ انہیں زبردستی اور غیر قانونی طریقے سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ وی آر لیگل لافل اونرز، اور یہ کوئی چوری چپکے نہیں ہوا، یہ بالکل کئی سال پہلے جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا، CDA ایڈمنسٹریشن سب کو اس بات کا بخوبی علم تھا۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لیگل رائٹ ہے کہ ہم لوگوں نے، ہم سارے اونرز نے، جس میں اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں اور پیپل فرام آل واکس آف لائف، مطلب مختلف لوگ ہیں اس میں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے، تو یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے، یہ کوئی چھپی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چوری سے کام نہیں ہوا، اور ہماری غلطی یا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں پہ ریڈ ڈالی گئی پولیس کی، جس میں 1200 ملازمین کو لے کے آیا گیا۔ فرسٹ آف آل تو یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی ان کے پاس ریٹن آرڈر اور نوٹس تھا ہی نہیں، وہ ایک وربل وارننگ کے اوپر انہوں نے آ کے اتنا بڑا میسو کریک ڈاؤن کیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ رات کو ایسا خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ 1:30 بجے اور دروازے ناک کیے، 30 پولیس مین آن ایوری فلور ٹیلنگ ایوری ون کہ آپ کے پاس صرف 24 آورز رہ گئے ہیں، آپ کو یہاں سے نکلنا ہے۔ سو ہاؤ کین وی لیو ان سچ اے کنٹری جہاں پہ فارنرز یا پھر اوورسیز پاکستانیز کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دس از مائی میسج ٹو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اینڈ دا ریلیونٹ اتھارٹیز کہ اگر آپ اس طرح سے فارن انویسٹرز کے ساتھ کریں گے تو FDI پہ ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا۔ معاملہ جب سنگین ہوا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری نوٹس لیتے ہوئے آپریشن روکنے کا حکم دیا اور وزیر قانون اعظم نذیر تارن کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جو 1 ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ تاہم اس فیصلے نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ جہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو سے متعلق کمیٹی بنی، وہیں اسلام آباد کے کچی آبادیوں کے وہ ہزاروں متاثرین بھی انصاف مانگ رہے ہیں جن کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ متاثرین کے مطابق ان کے گھروں کے مسماری کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ نہایت ہی قابل احترام وزیر اعظم صاحب موزبانہ گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے اسلام آباد کے اندر ٹاور کی کمیٹی تشکیل دی ہے، اسی طرح کچی آبادیوں کے اندر 8000 سے گھر گرائے جا چکے ہیں اور مزید اور CDA گھر گرا رہی ہے۔ آپ سے موزبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کچی آبادی کے غریب لوگوں کے لیے بھی کمیٹی بنائی جائے تاکہ ان کو ان کا چھت مل سکے، کیونکہ حکومت اور جو عدالتیں ہیں ان کا کام ہے کچی آبادی کے غریب متاثرینوں کو ان کا چھت مہیا کیا جائے اور یہ آپریشن فوری طور پر روکا جائے۔ موزمانہ گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را یہ ان غریب لوگوں کے بارے میں سوچا جائے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کمیٹی صرف 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے مکینوں کو ریلیف دے گی یا کچی آبادیوں کے بے گھر ہونے والے ہزاروں بے یار و مددگار خاندانوں کی داد رسی بھی کی جائے گی. حفیظ اللہ استور شیرانی، وائس پی کے، اسلام آباد. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net